آج مکہ کا موسم بہت خوبصورت تھا۔ بیت اللہ شریف میں معمول سے کم رش تھا۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے طواف ختم کیا تو بیت اللہ کے دروازے پر چمٹنے کی سعادت بڑی آسانی سے مل گئی۔ میں کتنی دیر تک دہلیز کو پکڑے دعائیں مانگتا رہا۔ بیت اللہ کی دہلیز سے چمٹ کر سوال کرنے کا بس اپنا ہی مزہ ہے۔ اتنا چین اور سکون ملتا ہے کہ بچے کو ماں کی آغوش میں بھی نہ ملتا ہوگا۔ یوں لگتا ہے کہ ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ مکہ کا موسم ان دنوں بڑا خوبصورت تھا۔ زیادہ گرمی نہ سردی، بس ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ میں بڑی مدت سے سوچ رہا تھا کہ کسی وقت بنو سعد کا علاقہ دیکھنے کا پروگرام بنایا جائے، جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ بنو سعد بن بکر کا علاقہ ہے۔ میں اس جگہ کی زیارت کا بڑی دیر سے منتظر تھا اور چشم تصور سے دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے 10 بدوی خواتین کا قافلہ اپنے شوہروں کی رہنمائی میں مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ علاقہ کوئی زرخیز نہ تھا، پہاڑوں پر کھیتی باڑی بھی زیادہ نہیں تھی۔ پہاڑی وادیوں اور نشیب میں کہیں کہیں تھوڑی سی جگہ پر زراعت ہو سکتی ہے۔ یہاں خاردار جھاڑیاں بھی بہت کم ہیں۔ لوگوں کا ذریعہ معاش اونٹوں اور بکریوں سے ہونے والی آمدنی ہے۔ وہ ان کا دودھ پیتے، ان کی کھال سے فائدہ اٹھاتے اور کبھی کبھار ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے، اور اگر قسمت ساتھ دے بارش ہو جائے تو کچھ کھیتی باڑی کی صورت بھی نکل آتی ہے، جس سے گیہوں کی فصل ہو جاتی۔ بنو سعد کے علاقے میں قبیلہ سعد بن بکر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ خاندان اصل میں بنو حوازن ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس نے حنین کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ یہاں کا موسم اور آب و ہوا نہایت صحت افزا تھی۔ ہر سال کچھ عورتیں مکہ مکرمہ آتیں اور وہاں کے خوشحال اور امیر قریشی گھرانوں کے شیرخوار بچوں کو ساتھ لے جاتیں۔ 2 سال تک انہیں دودھ پلاتیں، پھر والدین کے پاس پہنچا دیتیں اور ان سے حیثیت کے مطابق انعام و اکرام حاصل کرتیں۔ ان 10 عورتوں کے قافلہ میں ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب بھی تھیں۔ ان کے خاوند کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ دونوں میاں بیوی قبیلہ بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیوں کے نام انیسہ اور حذیفہ تھے۔ شیمہ انہی حذیفہ کا لقب تھا اور وہ اسی نام سے زیادہ مشہور ہوئیں۔ بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور یہ سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ جب اللہ کے نبی حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے دودھ پیتے تھے تو یہی عبداللہ رضاعی بھائی کے طور پر ان کی گود میں تھا۔ اس علاقے میں نہایت درجہ غربت و افلاس تھا۔ علاقے میں خشک سالی کے باعث قحط پڑا ہوا تھا، اس لیے یہ قافلہ مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ سیدہ حلیمہ ایک گدھی پر سوار تھیں۔ ان کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن اس میں سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ چھوٹا سا عبداللہ اس قدر بلکتا تھا کہ وہ رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ جب قافلہ مکہ میں پہنچا تو تمام خواتین دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکل گئیں۔ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا، مگر جب ان کو بتایا جاتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتیں۔ وہ صرف بڑے بڑے امیر گھرانوں کے بچوں کی تلاش میں تھیں۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ سیدہ حلیمہ کے سوا ہر عورت کو کوئی بچہ مل گیا۔ قافلہ واپس جانے لگا تو سیدہ حلیمہ نے اپنے خاوند سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر ہی واپس چلی جاؤں۔ سیدہ حلیمہ نے اپنے خاوند کو فیصلہ سنایا کہ میں جا کر اسی یتیم کو گود لے رہی ہوں۔ حارث کہنے لگے، کوئی حرج نہیں، جاؤ اسی بچے کو لے آؤ، ممکن ہے اسی کے ذریعے ہمیں برکت حاصل ہو جائے۔ حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کے پاس گئیں اور ان سے آپ کو گود لے لیا۔ سیدہ آمنہ بھی خوش تھیں کہ ان کا بیٹا دیہات کی صاف شفاف آب و ہوا میں نشو و نما پائے گا۔ اس وقت کے شرفاء کا یہی دستور تھا۔ قریش کو اپنی زبان کی حفاظت کی بہت فکر رہتی تھی۔ قوم کے سردار کے لیے ضروری تھا کہ فصیح اللسان ہو۔ بچوں کو بچپن ہی سے فصیح و بلیغ عربی کا عادی بنایا جاتا تھا۔ قریش نے کچھ دیہاتی قبائل منتخب کر رکھے تھے، وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو پرورش کے لیے ان قبائل میں بھجوا دیتے تھے۔
یہاں کی زبان شہری علاقوں کی نسبت زیادہ خالص اور فصیح و بلیغ ہوتی تھی۔ بچے کے بول چال پر اس فصیح لغت کے اثرات پوری زندگی باقی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، انا اعربکم انا قریشی واسترضعت فی بنی سعد بن بکر، میں تم سب سے زیادہ فصیح عربی بولنے والا ہوں، میں قریشی خاندان سے ہوں اور قبیلہ بنو سعد میں دودھ پیا ہے، جو فصاحت و بلاغت میں ایک اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی زمانہ رضاعت میں بنو سعد ہی میں تھے۔ انہوں نے بھی سیدہ حلیمہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے آپ کے رضائی بھائی ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سردار حمزہ بن عبد المطلب بھی رضاعت کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ ایک دن وہ عورت سیدہ حلیمہ کے پاس تھیں کہ سردار حمزہ کو بھی سیدہ حلیمہ نے اپنا دودھ پلا دیا۔ اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو سیدہ ثویبہ نے بھی دودھ پلایا تھا۔ سیدہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے خیمے میں آ کر اپنی آغوش میں رکھا تو آپ نے جس قدر چاہا خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ ان کے ساتھ ان کے رضائی بھائی عبداللہ نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں سو گئے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں، اس سے پہلے بچہ بھوک کی وجہ سے روتا رہتا اور ہم رات کو سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر سیدہ حلیمہ کے شوہر حارث اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور ہماری رات نہایت آرام سے گزری۔ سیدہ حلیمہ کے گاؤں کا نام شوہتہ تھا، آج کل اسے بعض وقائع نگار شوہتہ بھی لکھتے ہیں، مگر شوہتہ ہی صحیح ہے۔ یہ سڑک کے راستہ مکہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ شخصان سے شوہتہ تک کچا راستہ 15 سے 20 کلومیٹر ہوگا۔ دور سے ایک وادی کی طرف ہمارے گائیڈ نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ رہا سیدہ حلیمہ کا گاؤں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس وادی پر گویا ابر رحمت چھایا ہوا تھا، بہت سکون اور اطمینان کی فضا تھی۔ یہ کوئی بڑی وادی نہیں ہے، تاہم زیادہ چھوٹی بھی نہ تھی، 15 سے 20 ایکڑ تو ضرور ہوگی۔ سیدہ حلیمہ کے گاؤں کے حالات اب وہ نہ تھے جو کبھی تھے۔ میں نے ایک بار پھر چشم تصور سے دیکھنا شروع کیا کہ سیدہ حلیمہ سرور دو عالم کو اپنے ساتھ لیے مکہ سے بنو سعد کی طرف روانہ ہوئی ہیں۔ جس قافلہ سے مکہ گئی تھیں اسی میں واپس آ رہی تھیں۔ کہاں مکہ جاتے وقت یہ کیفیت کہ ان کی گدھی کمزوری اور دبلے پن کا شکار تھی، مگر اب واپسی اس شان سے ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اپنی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی سواری اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ ساتھی خواتین کہہ رہی تھیں، حلیمہ ذرا ہم پر مہربانی کرو، آخر یہ تمہاری وہی گدھی تو ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھیں۔ میں کہتی ہاں ہاں واللہ یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی سبب تو ضرور ہوگا۔ وادی کے شمالی جانب چھوٹے چھوٹے درخت اور گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس کے قریب ہی ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس کی طرف اشارہ کر کے ہمارے گائیڈ کہنے لگے، سینہ در سینہ روایات کے مطابق یہاں شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سیدہ حلیمہ کے گھر والی جگہ کی اگر پیمائش کی جائے تو ساری ملا کر کل 10 سے 15 مرلہ سے زائد نہ ہوگی۔ جہاں پر کسی شخص نے مسجد بنانے کی کوشش کی، مگر اعلیٰ حکام نے غالباً بدعات اور خرافات کے ڈر سے اسے مکمل نہ ہونے دیا۔ تاہم پتھروں کے نشانات سے محراب اور مسجد کی نشاندہی اب بھی موجود ہے۔ میں بار بار اس وادی کی طرف دیکھتا، اس کے ذرے ذرے پر غور کرتا کہ سبحان اللہ، یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ کے ساتھ بنو سعد میں تشریف لائے۔ میں نے یہ تاریخ کی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنے دن یا کتنے ماہ کی تھی۔ محمد ابو شہبہ اپنی سیرت نبی کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلے سیدہ آمنہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3، 7 یا 9 دن تک دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے قریباً اتنے ہی روز آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ وہاں تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ عز الدین ابن جماعہ عبدالعزیز کنانی نے مختصر السیرہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سیدہ آمنہ نے 7 روز تک دودھ پلایا، پھر چند روز سویبہ نے، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ پلاتی رہیں۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی میں آئے تو اپنی رضائی والدین کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے۔ سیدہ حلیمہ اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ اور خشک سالی کا شکار تھا، لیکن مکہ سے واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ ہم انہیں دوہتے اور دودھ پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، کم بختو، جانور وہاں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی ہی واپس آتیں اور ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ دودھ سے بھرپور لوٹتیں۔ میں ادھر ادھر چل کر اس سرزمین محبت کو اور اس سرزمین کو محبت اور عقیدت سے دیکھ رہا تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنا شروع کیا تھا۔ ننھے سے محمد سے ان کی رضائی بہن شیمہ کتنا پیار کرتی ہوں گی، ان کو گود میں اٹھاتی، لوریاں سناتی، کھلاتی پلاتی اور ان کے ناز اٹھاتی ہوں گی۔ سیدہ حلیمہ کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے خاصے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ میری چھاتی کی دائیں جانب سے ہی دودھ پیتے، اور جب میں بائیں جانب آگے کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ ہٹا لیتے۔ مجھے اس پر حیرت ہوتی، مگر سیدہ حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کر قناعت کا معلم، مساوات کا علمبردار اور عدل و انصاف کا پیکر بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے بچپن ہی میں یہ انتظام فرما دیا کہ وہ صرف اپنے حصے کا دودھ ہی پئیں اور اپنے رضائی بھائیوں کے حق میں مداخلت نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سیرت نگاروں نے بڑی محبت سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھے ہیں۔ ان کو پڑھتے یا لکھتے وقت آدمی کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ حلیمہ کے گاؤں میں ہمارا وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جس طرح واقع شق صدر ہوا تھا، وہاں خاردار تار لگا کر اس ایریا کو بند کر دیا گیا تھا۔ میری نگاہیں اس خوبصورت جھاڑی کی طرف تھیں جو اس جگہ واقع تھی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں پر واقع شق صدر پیش آیا تھا۔ یہ وہ مقام تھا، سیدہ حلیمہ کے گھر سے زیادہ دور نہیں، وہاں سبزہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 2 سال کی ہوئی، زمانہ رضاعت پورا ہو گیا تو سیدہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تاکہ سیدہ آمنہ کی امانت ان کے سپرد کر دیں۔ لیکن اس دوران میں بچے کی جو محبت سیدہ حلیمہ کے گھر والوں میں پیدا ہو چکی تھی اور جن خیر و برکات سے اس گھرانے کو فائدہ ہوا تھا، اس کی بنا پر سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ سے درخواست کی کہ کچھ عرصہ کے لیے اس بچے کو ہمارے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ شاید ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ سیدہ حلیمہ نے بار بار درخواست کی تو سیدہ آمنہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور وہ آپ کو لے کر ایک مرتبہ پھر بنو سعد میں آ گئیں۔ میری نگاہیں اور خیالات کا رخ اس سہانے وقت کی طرف تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تھے۔ ایک دن گھر سے قدرے دور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے واپس اس کی جگہ پر جوڑ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر اپنی والدہ سیدہ حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔
گھر والے بھاگم بھاگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ سیدنا انس بن مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں میں سلائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ ہم نے اس وادی میں کم و بیش 2 گھنٹے کا وقت گزارا۔ بلا شبہ یہ میری زندگی کا بہت یادگار سفر تھا۔ یہاں اس قدر لطف آیا کہ واپس آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔